ماہانہ ابکری دسمبر 2021 جمادی الاول 1413 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کا روحانی اور مسائل کا حل، باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ دوسرا لاہوتی نقش۔ اسی شمارہ کے صفحہ نمبر 41 پر ملاحظہ فرمائیں۔ اجازت عام ہے۔ مزید اس رسالے کے کسی بھی ٹاپک میں سے آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا، ویڈیو بنا دی جائے گی۔ گنا اور دیسی گڑ کیلشیم اور فولاد سے بھرے جسم کو لوہا سا مضبوط بنائیں۔ آئے نسلوں میں غربت، بربادی اور تنگ دستی کا راز جان لیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کفن کی تیاری کیجیے، مگر یہ کیا عجوبہ ہوا۔ کورٹ کچہری کے چکر، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی جھنجھٹ۔ کلو گوشت 8 روٹیاں پکائیں، مسئلہ حل، حیران کن عمل۔ ہنزا کی چائے گھر بنائیں، میری طرح صحت پائیں۔ پلاٹ پر قبضہ، 8 سال بعد یہ عمل کیا اور کمال ہو گیا۔ دسمبر میں بچوں کا قد اور وزن بڑھانے کے چٹکلے۔ خواتین ڈپریشن کا آسان ہدف، بہترین علاج۔ 3 دن میں بال نکل آئیں گے، انوکھا نسخہ۔ پھوڑا جڑ سے ختم، میرا آزمودہ دم لے لیجیے۔ سعودی شہزادہ اور اس کی فٹنس کا راز۔ میرا ولیمہ ہے، کھانا کھا کر جائیں۔ شیخ الوظائف کی کراچی آمد۔ پریشان حال، بیمار، مجبور، تنگ دست، گھریلو الجھنوں کے آگے بے بس۔ اس شمارے کا صفحہ نمبر 1 دیکھیے۔ ہر مسئلے کا حل چند سیکنڈ میں دیکھ لیجیے۔ اپنے مقدر میں خوش نصیبی لانا چاہتے ہیں؟ 9 دسمبر 2021 بروز جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں بعد نماز مغرب نوچندی کا درس ہوگا۔ جادو، جنات، گھریلو الجھنیں، نظر بد، کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، سفلی عمل، میاں بیوی میں دراڑ، تمام مسائل کا حل۔ فہرست مضامین۔ آئیے نسلوں میں غربت، بربادی اور تنگ دستی کا راز جان لیں۔ گناہوں کی وجہ سے بند رزق کے دروازے کھلوائیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو کیا ہوا؟ دسمبر میں بچوں کا قد اور وزن بڑھانے کے چٹکلے۔ کورٹ کچہری کے چکر، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی جھنجھٹ۔ خواتین ڈپریشن کا آسان ہدف، چاچا خیر سردی اور سافٹ ویئر ڈرنک۔ جمادی الاول ولایت اور روحانیت پانے کے راز۔ حضرت سہیل تستری کے مستند روحانی وظائف۔ یقین کیجیے یہ پڑھ کر آپ چینی کھانا چھوڑ دیں گے۔ روحانی امراض اور ان کا علاج۔ گندی ہوائی چیزیں، 17 عامل بے بس ہو گئے، مگر غصیلی، چڑچڑی اور چلاتی بیوی کا علاج۔ شوہر آخری سانسوں پہ تھا، مگر آئیے آج ہی مصنوعی کریموں سے چھٹکارا پائیں۔ درود پاک، قرض ادا کبھی مقروض نہ ہوں گے۔ 10 سال سے لاعلاج بلڈ پریشر ٹھیک۔ سعودی شہزادہ اور اس کی فٹنس کا راز۔ پھوڑا جڑ سے ختم، میرا آزمودہ دم لے لیجیے۔ معذور بچہ جب تنگ کرتا ہے تو یہ عمل کریں۔ مغز بنوائیں، جسمانی کمزوری دور کرنے کا بہترین ذریعہ۔ قائرین کی آزمودہ تحریریں۔ میرا ولیمہ ہے، کھانا کھا کر جائیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار دوسرا لاہوتی نقش۔ ذہین بننے کے لیے دماغ کی ورزش کیجیے۔ ہمسائی کی بیٹی کو چھاتی کے کینسر سے بروقت نجات مل گئی۔ چنبیلی کے پھولوں اور شاخوں کا جوشاندہ جلدی امراض ختم۔ قائرین لائے انوکھے اور آزمودہ ٹوٹکے، آسان اور سستے نسخہ سے خارش سے نجات پائیں۔ 3 دن رزق میں برکت، گھریلو پریشانیاں ختم۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے چڑیل دیکھی اور بات کی۔ چہرے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے خوابوں کی روشن تعبیر۔ دولت مند ہونے کے روحانی اعمال، بقایا جات، کچن سے علاج، 72 گھنٹے میں انسولین سے یقینی نجات، دھنی دینے سے گندی بدبو اور زہریلے کیڑے ختم۔ 5 جوان بیٹیاں، کرائے کا مکان اور حج کی خواہش۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ ابکری حویلی روحانی چیلہ، آنکھوں کے امراض آزمودہ روحانی علاج، تسبیح خانہ میں ہونے والے سال بھر کے اعمال۔ بیٹے کے استغفار نے جنت میں بلند درجہ دلوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے لیے جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے، اللہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ درجہ تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کے سبب ملا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا معمولی سمجھے جانے والے گناہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے اور انہیں دیکھے گا اور ان سے تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور خسارے میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بات کو 3 مرتبہ دہرایا: تنبیت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا اور احسان جتانے والا۔ جائز خواہشات کی تکمیل پر اجر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور ان میں اپنی بیوی کے پاس آنے کو بھی ذکر فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل پر بھی ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ گناہ گار ہوتا تو اس پر عذاب نہ ہوتا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس طرح عذاب ہوتا ہے اسی طرح ثواب بھی ہوتا ہے۔ ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا، حال دل۔ آئیے نسلوں میں غربت، بربادی اور تنگ دستی کا راز جان لیجیے۔ کیا حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے اور یہ احساس نہ رہا کہ میں نے قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے؟ وہ میرے دواخانے میں بیٹھے چائے کی چسکی لے کر کپ ٹیبل پر رکھتے ہی بولے۔ میں جو پہلے ہی ان کی طرف متوجہ تھا مزید متوجہ ہوا۔ کہنے لگے ہمارے معاشرے میں چوری، بددیانتی، بدنیتی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس مال کم تھا لیکن خوشحال تھے، مگر لگتا ہے لوگوں کو خدا یاد نہیں رہا اور اب اپنا انجام بھول بیٹھے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ کاپر کا وسیع کاروبار کرتے ہیں اور ان کا اپنا کارخانہ ہے۔ مجھے کہنے لگے میرے ملازمین میں پانی کا کولر بھر کر اس میں برف ڈلوانے کی گھر سے باہر لے جاتے ہیں، مگر وہ اس میں کاپر ڈال کر ساتھ لے جاتے ہیں اور پہلے سے موجود بندہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے اسے کاپر دے آتے ہیں۔ مزید کولر میں تانبے کی نوزل، باریک باریک پرزے جو جرمنی اور انگلینڈ سے آتے ہیں وہ ڈال کر لے جاتے ہیں۔ رکیے، چائے کی چسکی لی، کچھ دیر سوچا اور پھر بولے میرے والد صاحب سے ایک پرانے ملازم نے کہا حضور ہاتھ میں تانبے کا کڑا پہننا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے کڑا پہننے کی اجازت دیں اور باہر تلاشی لینے والوں کو کہیں کہ وہ مجھے چیک نہ کریں۔ والد صاحب نے پرانا ملازم دیکھ کر اجازت دے دی۔ 1.25 سال تک وہ ہمارا باعتماد ساتھی روزانہ ایک نیا کڑا پہن کر لے جاتا، حالانکہ ہم نے ایک کڑے کی اجازت دی تھی۔ وہ مزید بولے کہ ہمارے ساتھ ایک تانبے کی فیکٹری ہے، اس کا نقصان کروڑوں کا ہوا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے ملازمین روزانہ مختلف جگہوں پر کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اچانک ایک ٹول باکس کھولا اور ٹول باکسز کے اندر ٹولز کی جگہ سارا تانبا بھرا ہوا تھا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی، تفتیش ہوئی تو وہی غریب مزدور ملازمین 100 کڑا دینے کو فوراً تیار تھے۔ ہمیں چھوڑ دیں، نامعلوم کتنے کروڑوں کا تانبا انہوں نے بیچا۔ ملازمین کی چوریاں اور بددیانتیاں۔ ایک اور واقعہ سنایا جس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ ہمارے کارخانے کے کاریگر نے دیوار میں باریک سوراخ کیا اور تار کا کنارہ باہر نکال دیا۔ وہ خالص تانبے کی موٹی تار تھی۔ رات جاتے ہوئے اس نے ایک سرا دوسرے سوراخ سے باہر نکالا اور آدھی رات کو واپس آ کر تار کو کھینچنا شروع کیا، رول بنایا اور چلا گیا۔ اسی طرح روزانہ رات کو آ کر وہ 4 سے 5 کلو تانبے کی تار نکالتا۔ وہ ملازمین کی چوریاں، بددیانتیاں بغیر رکے بتائے جا رہے تھے اور میں اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ حفاظتی اعمال اور دعاؤں کے نتیجے میں چور پکڑا گیا۔ میرے دواخانے میں تانبے کی 2 چوریاں ہوئیں۔ ایک پرانے ملازم نے بڑی 3 فیز موٹر کی توڑا اور اس میں سے تانبا نکالتے ہوا پکڑا گیا۔ اسی طرح ایک اور ملازم جس کے اوپر ڈھیروں احسان کیے، مگر اس نے اے سی کے آؤٹ ڈور سے ان ڈور کی طرف آنے والی نئے تانبے کی پائپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور دواخانہ کی پچھلی دیوار سے باہر پھینک دیے۔ حفاظتی اعمال اور دعاؤں کے نتیجے سے وہ بھی پکڑا گیا۔ میری دکان میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تانبے کو پاؤں لگے ہوئے ہیں، تانبا خود چوری ہو رہا ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
آئیے ہم بھی حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ قائرین، کیا آپ اسی طرح نسلیں پلتی ہیں؟ تجربے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے کہ حرام سے کبھی نسلیں نہ پلتی ہوں نہ پنپتی ہیں۔ حرام سے نسلوں میں سکون اور چین نہیں آتا، حرام سے زندگیاں بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہیں۔ حرام سے قتل و غارت، بیماریاں، پریشانیاں، اکتاہٹ اور بے چینی کے تجربات دیکھ لیں۔ چوری کا مال کبھی سکھ نہیں دیتا، اس کا انجام چور خود بھی بھگتتا ہے، اس کی نسلیں بھی۔ نسلوں میں ہمیشہ غربت، تنگ دستی، سسکیاں اور طلاقیں، اپاہج پن اور بربادی جنم لیتی ہے۔ غلطی ہماری بھی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کے اعمال دیے ہیں، ہم انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور کفایت بھی رہے گی، لیکن ہم ان کو بلا بیٹھے ہیں۔ حفاظت کی آہنی دیوار ہم نے خود ہی گرا دی ہے۔ آئیے مصنون اعمال پر آ جائیں، انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور کفایت بھی رہے گی۔ آئیے ہم بھی حفاظتی اقدامات کریں، اپنی سوچ پہ رکھیں کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی چور نہ بن جائے، کسی کا ایمان نہ چھن جائے، کسی کی نسلیں قیامت کے دن غربت اور تنگ دستی اور منگتی نہ بن جائیں۔ آئیے اپنی طبیعتوں کا خود معائنہ کریں، ورنہ معاشرے میں چوری، بددیانتی، کرپشن کرنا، سور بڑھنا چلا جائے گا۔ غور سے پڑھیے، یہ ذمہ داری کسی حکومت اور ادارے کی نہیں، ہر فرد کی ہے۔ شیخ الوظائف نے فرمایا، گناہوں کی وجہ سے رزق کے بند دروازے کھلوائیے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ندامت کا وہ دوسرا نام استغفار ہے، توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے، استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے، استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم ہے۔ ندامت سے رزق بڑھنا، رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی کا رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ازالہ بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یہ استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کر دیتی ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی تھی۔ ندامت سے مرادیں ملنا، اسی لیے فرمایا، استغفار کرنے والے کو رزق میں برکت مل جاتی ہے، استغفار کرنے والے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، استغفار کرنے والے کو باغات کے ثمرات ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ آج امت پر جو حال ہے، امت پر جو گناہ ہے اور امت پر جو عذاب ہے، اس کا علاج صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ سے راز و نیاز، اللہ والو استغفار کیا کرو، اللہ سے راز و نیاز کیا کرو۔ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، آپ پاک ہیں، ناپاک ہیں، آپ وضو سے ہیں، بے وضو ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، اس زبان میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کو اپنا قصہ سنائیں، اللہ کو اپنا غم سنائیں، اللہ کو راز بتائیں، اللہ کو اپنا حال سنائیں، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں۔ یا اللہ، میں تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک نفس نے مجھے بے بس کیا ہوا ہے، یا اللہ میرے بس میں جتنا تھا وہ بھی تیری رحمت کی وجہ سے تھا، اللہ میں نے اتنا کر دیا، یا اللہ اس تھوڑے کو زیادہ کر دے۔ ہلکی ہلکی آواز میں آہستہ آہستہ اس رب کریم سے باتیں کیا کریں، وہ اللہ کریم بڑے زور سے تجھے آواز دے گا۔ بڑوں کی نسبت کی برکات، بڑوں کی نسبت کی برکات کہتے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبتیں قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں، ان کی جو باتیں ان کو بیٹھ کر دہرائیں، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہرائیں۔ یاد دہانی مومن کا نفع، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور نصیحت کرو، اور نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے اور مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس میں ضرور بلا ضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو یہ میری اپنی کوتاہیوں ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے کلام میں اللہ نے قرآن میں جس چیز کو نفع فرمایا ہے اس میں نفع ہی ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت، دیکھو زندگی کی بنیادیں ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہیں، اخلاص پر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ جل شانہ کی ذات کو عالی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہے، پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے۔
اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرا اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کچھ نہ ہوگا۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے، اللہ جل شانہ کی چاہت کا نام وجود ہے، اور اللہ جل شانہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا۔ میرے اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہیں، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترغیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی پہلو نہیں۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا یہ کہ انہیں بھی نیکی کی ترغیب ہو جائے۔ تو وہ تو ہر حال میں بندے کے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان بات کو کس انداز سے لیتا ہے۔ یہ تو اپنے اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے شوہر پر جادو میں نے کروایا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ہمیں درس میں شامل ہونے کا کہا۔ ہم تمام گھر والے درس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے۔ ابھی تک صرف ایک جمعرات غیر حاضری ہوئی ہے، اس دن میری ساسی اماں کی وفات ہوئی تھی۔ درس میں آنے کی برکت سے بہت سکون ملا ہے، ہمارے بے شمار مسائل حل ہوئے ہیں، سب آہستہ آہستہ کر کے حل ہونا شروع ہو گئے۔ شوہر صاحب پر سخت کالا جادو ہوا۔ درس میں شمولیت مسلسل کی تو ایک جاننے والی خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے شوہر پر جادو کروایا ہے، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 3 مہینے کی سخت بیماری کے بعد ان کو صحت والی زندگی ملی۔ پھر میری بیٹی کے خواب میں کسی مرد نے کہا، اچھا تم لوگ نہیں مانتے، تمہارے بال کاٹ دوں گا، درس میں نہ آنا نہ چھوڑا۔ اللہ پاک نے درس کی برکت سے میری بیٹی کی بھی حفاظت فرمائی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اس کا شوہر آسٹریلیا میں ہوتا ہے، وہ بھی درس سنتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، پہلے بہت پریشان تھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ہشام بن حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام حضرت سیدنا عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رہبر عبداللہ بن ارقید لیثی کے چاروں مکہ مکرمہ سے بغض ہجرت مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کیا، بعد میں وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے درمیان ایک بستی قدید میں سیدنا ام مبدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزیہ کے 2 خیموں پر گزر ہوا، جس کا پورا نام ام مبد عتقہ بنت خالد غزیہ تھا۔ آپ ایک ضعیف خاتون تھی، اپنے خیمے میں بیٹھی رہتی اور مسافروں کو کھانا پانی وغیرہ دے دیا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان سے کھجور یا گوشت کا پوچھا تو ان کے پاس ہے تو خرید لیں، مگر ان کے پاس یہ چیزیں نہ تھیں۔ جب ان حضرات کو پاس جو کچھ زار تھا وہ بھی ختم ہونے کو تھا، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک خیمے کے ایک کونے میں بندی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ دیگر بکریوں کے ساتھ چرنے کو نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دیتی ہے؟ کہنے لگی دودھ دینے کی عمر گزر چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوں؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے یہ دودھ دے دے گی تو شوق سے دودھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی تو تھن سے دودھ سے اتنے بھر گئے کہ اس نے خود بخود دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوا کر اسے دھونا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن منہ تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ام مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دیا، سب کے سب سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا، دوبارہ دھویا تو برتن پھر بھر گیا، اور یوں سیدنا ام مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برتن دودھ سے چھلکنے لگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ وہیں چھوڑا اور دوبارہ سفر کر دیا۔ شام کو سیدنا ام مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو مبد بکریاں چرا کر واپس آئے اور خشک نتھوں بکریاں ان کے آگے آگے تھیں۔ گھر کے برتن
میں دودھ دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے معبد یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ گھر میں ایک بکری ہے، وہ بھی خشک ہے اور دھونے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ سیدنا معبد بولی بات دراصل یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مبارک شخصیت تشریف لائی تھیں اور یہ سب انہی کی برکتیں ہیں۔ سیدنا معبد نے کہا وہ کون تھے؟ مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگی خندہ پیشانی، نورانی چہرہ، خوش اخلاق، نہ پیٹ بڑا نہ سر چھوٹا، حسن و جمال کا پیکر، سیاہ اور لمبی آنکھیں، آواز میں رب، لمبی گردن، گھنی داڑھی، ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے، چپ رہے تو پروقار لگیں، بولے تو ہلتے ہونٹ دل موہ لیں، اور دور سے دیکھوں تو حسن کا پیکر، قریب سے دیکھوں تو مجسمہ جمال، گفتگو واضح اور سادہ، وہ میٹھی یا ضرورت سے زیادہ بولیں نہ کم، اور جب لب کشائی فرمائیں تو ایسا جیسے لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں، درمیانہ قد، آنکھوں کو بائے جو نہ تو حد سے زیادہ نہ ہی کم، مختلف قد کے 3 آدمی کھڑے ہوں تو اس کا قد دل کو بھائے، وہی آپ کا سراپا ہے۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے کے بعد سیدنا معبد بولی ان کے ساتھ خدمت گزار ساتھی بھی تھے، اگر وہ کوئی بات کہتے تو ان کے ساتھی چپ ہو جاتے اور کوئی حکم کرتے تو پورا کر کے دکھانے کے لیے سرعت کا مظاہرہ کرتے۔ آنے والے بزرگ نرم خو، مقدم اور غرور و تکبر سے ناآشنا تھے۔ یہ سن کر معبد بولے میں تو ضرور ان کی غلامی اختیار کروں گا۔ بعد میں آپ مسلمان ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی گھر تشریف لائے اور آپ کی زوجہ حضرت سیدنا معبد اور آپ دونوں کے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ بخار میں وفات پاؤ گے تو شہید ٹھہراؤ گے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات ہوئی۔ آپ عبداللہ ایک غریب مہاجر تھے اور اصحاب صفا میں سے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک میں شامل ہوئے اور ان کو بخار آ گیا۔ بوقت وفات ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بڑی حسرت سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد شہادت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرما دی کہ اے اللہ میں نے اسے خون کو کفار پر حرام کر دیا تو کیا میں شہادت سے محروم رہوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی مر جاؤ تو بھی تم شہید ہی ہوگے۔ اس کے بعد بخار ہی میں فرمایا کہ جب تم جہاد میں حضرت ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب بیوہ ہوئی تو حاکم وقت نے دستگیری کی۔ حضرت سیدنا خواف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار کے امام و خطیب تھے۔ آپ کو غزوہ احد میں شرکت کی سعادت ہوئی۔ عہد فاروقی میں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑی ہیں۔ اللہ کی قسم نہ تو ہمارے پاس بکری کے پائے ہیں کہ انہیں پکا کر گزر بسر کر لے، نہ ہی کھیت ہے اور نہ ہی دودھ دینے والے جانور۔ اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ فقر فاقہ ان کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اپنی معاشی مسائل بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین میں حضرت خواف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ میرے والد محترم غزوہ حدیبیہ میں ابکری میگزین ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں تک ابکری کا پیغام پہنچانا ہے جن کی پہنچ میں ابکری رسالہ نہیں ہے یا وہ اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔